نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. یہ ایک عرب عالم کا رسالہ ہے مختصر، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، اس کا نام ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس۔ یہ 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے۔ ماشاء اللہ اس کے بھیجنے میں ہی مولانا محمد فاروق صاحب بنتے ہی ساؤتھ افریقہ کے، وہ رسالہ اتنا سب کو پسند آیا کہ ہمارے علماء نے رفقا نے مل کے اس کو ترجمہ کیا، علماء نے بہت پسند کیا۔ عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قاعدے، اس کو ہم نے ترجمہ کیا، اور بھی بہت لوگ شریک رہے، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر و رحمت۔ 10واں قاعدہ میں سناتا ہوں۔ 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے کیا نفس؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اور بھی علماء نے نفس کے قسم راضیہ مرضیہ یہ سب ہے، لیکن 3 تو مشہور ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اس کی بات کرنے، اس کی طرف اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ کے سامنے جو جھکا دے اپنے کو، نیستی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس لائق ہے کہ اللہ اس کو خطاب کرے۔ امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، وہ بھی اللہ ہی کا نفس بنایا ہوا ہے، مطمئنہ بھی ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا یا ایتھا النفس الامارہ، ہے کہیں یا ایتھا النفس اللوامہ، یہ بھی نہیں۔ یہی نفس جب ترقی کر کے مطمئنہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہی نفس ہے، امارگی سے نفس نکل کر کے لوامگی میں آیا ہے، جب تک اللہ کے خطاب کے لائق نہیں ہے۔ استاد ہر شاگرد کو خطاب نہیں کرتا، وہ سمجھیں گے نہیں تو کیا بتائے؟ استاد جی سب بیٹھے تو سب ہیں، کیا وہ کر سکتا ہے فہمت میں نکالو ہر استاد شاگرد سے؟ نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہے نفس مطمئنہ پر۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کی تمنا دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ حضور نے خود مطمئن نفس سے مطمئنہ، اور ہر نفس مکلف ہے کہ امارگی سے نکلے، لوامگی میں آئے، اسی پہ اکتفا نہ کرے، مطمئنہ بنے۔
عزت سلوک کے مراحل انہی تینوں چیزوں میں ہیں. امارہ ہے اس کی اور تعلیم ہے، لوامہ کی اور تعلیم ہے، مطمئنہ کی اور تعلیم ہے. کوئی حضرت تھانوی کہیں جاتا تھا اور کوئی وظیفہ شروع کر دیتا تھا. کہا تم نے کیسے وظیفہ شروع کیا؟ مجھے بھی نہیں، میں بتلاتا تم کو کیا وظیفہ ہے، تم کا جانو وظیفہ. ہو سکتا تم سے ہم کہیں کہ تم قرآن شریف مشق کرو، ابھی تم کو نمازی پڑھنے کا ڈھنگ نہیں. اس کے آداب، اس کے طریق ہے. یہ ہمارا طریق ہونا مشید بالکتاب و سنت. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق مشید بالکتاب و سنت. الحمدللہ حضرت تھانوی کے طریق ایسے ہی ہے. طریق ہونا مشید بالکتاب و سنت. ہمارا طریق مدلل ہے کتاب و سنت سے. سیدنا عبد القادر طریق ہونا مشید بالکتاب و سنت. کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے. اصول جو تھے نفسی کی اصلاح کے لیے سب حضرت تھانوی نے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ یہ سب کتابیں بھری گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بھری. تو تین نفس، ہمارا جو نفس مارگی ہی پہ لے جاتا ہے، وہ غافل نہیں ہے. نفس وہ مارگی ہی میں ہم کو لپیٹ کر کے دنیا سے رخصت کرنا چاہتا ہے، ذلیل و رسوا کر کے. بیٹھتا جائے کون ہے یہ، کہاں فلاں، ارے لئیم ابن لئیم، نکالو اس کو یہاں سے. آتا ہے نکل. وہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. کون ہے یہ؟ کریم ابن کریم. دروازہ کھول دو، اوپر آگے بڑھاؤ. جائے دوسرے ملکوں میں سب لیے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو سب لیے بیٹھے ہیں، بعد میں جیسے باہر جانے والوں کو جس کو بیٹھا ہے انہوں نے اڑ جاتے ہیں کہ بعد میں آگے کیا ہوگا. یہاں سے کر کے ان کی کوشش تحقیق وہاں ہوتی ہے، جایا جاتا ہے لندن میں. ان میں اخیر تک تا دم آخر دم فاری مباد، اخیر دم تک تا دم آخر دم فاری مباد. اندری رہ می خراش و می تراش ہے نہیں. اندری رہ می خراش و می تراش تا دم آخر دم فاری مباش. یہ اصول بنیادی چیز ہے. تا دم آخر دم فاری مباش. اندری رہ می خراش و می تراش. اس راستے میں خراش و تراش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو مجاہدات ہوئے تو سب کو معلوم ہے. مدینے میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا. یہ نہیں ختم ہو گیا تھا، وہ بھی جاری تھا. فقر و فاقہ والی صورت مدینے ہی میں ہوئی زیادہ. اس میں آپ یہ طریق خراش و تراشی کا ہے. بزرگوں کے واقعات حضرت ہمارے سناتے ماشاء اللہ بہت زیادہ. کیسے کیا کرے بھائی، راستہ یہی ہے. اللہ نے یہی منتخب کیا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے کہ خراش و تراش سے پہنچو تو قدر ہوگی. اندری رامی خراش و می تراش دم آخر دم فاری مباش. بہرحال نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کا ذکر کرنے، اس کے بعد کرنے، اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. اللہ ہم کو ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے ہم کو خود اطمینان ہو کہ ہم نے کوئی عبادت کی. ہم کو امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اس کے بعد کرنے، اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب معلوم ہے کہ اطمینان قلب کسے ہے؟ ذکر اللہ سے ہے. اول بھی یہی سبق ہے، آخر بھی یہی سبق ہے. اول بھی یہی سبق اللہ کا ذکر. اذکار میں فرق ہے.
کون کیسے کرتا ہے. یہاں کے بزرگ سے ہمارا محمد حسین الہ آبادی، وہ بھی خلیفہ تھے بھائی صاحب کے. اپنے خادم کو بھیجا وہاں گنگوہی کے یہاں، پھر بھائی تھے چونکہ قوالی میں آ گئے تھے، اس طرح سے چھوٹی سی دوری تھی لیکن بہت محقق تھے، بانی ندوہ، عالم بھی زبردست تھے. میں نے پوچھا وہاں رحمان آدمی سے کہ بتا نا محمد حسین صاحب الہ آبادی کیا درجہ ہے؟ کہا ویسے بڑے عالم تھے کہ ان کی کتاب مجھے سمجھنے یہ بڑی بات ہے. مجھ سے خود کہا بڑے عالم گئے کہ اپنے خادم کو بھیجا، مسجد میں بیٹھے مجلس کے لیے. وہاں گنگوہی نے ایک مرتبہ اللہ کہا، ساری مسجد گرم ہو گئی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو کسی نے کہا یہی تو کہوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی کر دیا کرو. کیا بات ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن، اللہ کا ذکر. حضرت محمد قاسم ذکر اللہ کرتے تھے. اب راستے کے بغل میں مکان رہا ہوا کچھ ہے لکھا ہوا ہے، بالجہر ذکر کرتے تھے محمد قاسم صاحب. لوگ مست ہو جاتے تھے سن کر کے. اللہ تطمئن، یہی کہہ رہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ فذکر اللہ بالآخرہ. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو ماں گنگوہی فرماتے ہیں کہ دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، کیونکہ اللہ قدیم ہے، یہ دنیا فانی ہے. قدیم کا مقابلہ فانی کیا کر سکتا ہے؟ لاکھوں فانی رہے اور ایک قدیم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر باقی ہے، یہی باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہ جائے گا. اللہ کا ذکر یہی باقی رہ جائے گا. اسی باقی سے مل جانے سے جو مل گیا وہ بھی باقی رہے گا. اس کی صحیح ہونی چاہیے. سب دنیا میں سب کچھ بھی نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. مشائخ نقشبند دیکھتے ہیں خلوت در انجمن. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. اغیار میں یار کو دیکھو، یہ نہیں کہ ہم بالکل خلوت میں ہو جائیں گے تب یار کو دیکھیں گے. تمہارا یار تو اغیار میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے حضرت واقع بیان کرتے تھے کہ کسی دعوت تھی علماء کی، ان کا شیخ بھی گیا تھا جسے دعوت کیا تھا. وہ بیٹھے تھے، انہوں نے توجہ بھی نہیں کیا، اس کمی دیکھا اٹھ گئے. ناقدر ہے یہ. کہا حضرت مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا. کہا تم کو میری خوشبو کیوں نہیں نظر آئی؟ تم کو تو ایسا تعلق تھا کہ میرے رہنے رہیں گے، جہاں آنکھ میں دیکھنے گے تم کو محسوس ہونا چاہیے تھا میں شیخ تھا، میرا شیخ بیٹھا ہوا ہے. جب شیخ کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا رزق کیا آتا ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. یہ ہے نفس مطمئن ہے. نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل. اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے. تم اپنے نفس کو ایسا کر چکے ہو کہ خدا کے دربار میں اب تمہاری جگہ ہے، اور وہاں سے پکار ہوگی تمہاری.
یا ایتھا النفس مطمئنہ، کہیں یا ایتھا اللوامہ پڑھا بنا، یا ایتھا الامارہ پڑھا بنا، کیا ہے؟ مطمئنہ. یہ نفس اس لائق ہے کہ خطاب کیا جائے، وہ اللہ خطاب کرے اور اپنے دربار میں بلائے مجھ سے. اسی لیے بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے ماں تھانوی، ماں گنگوہی، اسی نسبت کے لیے حضرت عائشہ خدمت میں گئے، اسی نسبت کے لیے کہ ہمارا نفس کسی لائق ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پکار کے لائق بن جائیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، بہت مشقت برداشت کر چکے، اپنے کو تم مٹا چکے، اب تمہاری زندگی کا وقت آیا، بڑھو آگے. مطمئنہ اسی کو کہتے ہیں جو اپنے کو مٹی میں بالکل نیست نابود کرتے ہیں. مٹی میں جو مٹی میں ملتا ہے وہی آسمان پر جاتا ہے. یا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کی تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش ہے. یہاں کچھ کیا ہوا تو ہوا، مجاہدات کیے، ریاضات کیے، مٹایا انہوں نے. جب آدمی مٹی میں ملاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عرش تک بلاتا ہے. مطمئنہ کہتے ہی نشیب زمین کو ہے، نفس مطمئنہ، نشیب زمین کو مطمئنہ کہتے ہیں. جو اپنے کو جس نے جھکایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. کس کا؟ امام محمد حسین حضرت حاجی صاحب کا ہی ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کسی نے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، امام محمد احمد صاحب بھی اسی انداز کے تھے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کسی نے. جس نے مٹایا اپنا امام محمد، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. واقعی مٹائے ہوئے تھے امام محمد احمد صاحب، واقعی مٹائے ہوئے. کبھی فرماتے تھے ضرور خلائق ہوں میں، ضرور خلائق. حضرت شاہ وصلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم لوگ کہاں جاتے تھے؟ یہاں تھے اشارہ بر کبھی سے تعلق. حضرت معاملہ گھر سے بھی تشریف لاتے برابر ہمارے مدرسے دونوں کی خوب پتہ نہیں چلتا کون شیخ ہے کون مرید ہے. سب جمع رہتے تھے، وہاں بھی رحمان صاحب آدمی بھی رہتے تھے، وہاں رحمان صاحب حکیم اختر صاحب، امام محمد احمد صاحب. اجتماع رہتا تھا. تو دیکھے ہو کہ کبھی جس نے مٹایا اپنا نام ہے. ایک دفعہ مغرب بعد بیٹھے یہ حضرات ایک دوسرے سے، علی میاں بھی تھے، ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ آپ بیان کیجیے. کہاں حضرت؟ مطلب سننے کے لیے آیا. کوئی نہیں بولا. مغرب بعد سے شبت ویسے بیٹھے رہے گئے. محمد رحمان صاحب آدمی سے ہم نے کہا کہ حضرت کوئی بیان کیجیے اثر بات. کہا بھائی دیکھو میں نے کہا کہ مقصد موجود ہوں، سے کہو بیان کریں. اے روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو. تو اس کی بشارت ہو گئی نہیں. کتنے مجاہدات کرنے. ہمارے حضرت فرماتے تھے مجاہدات کا کہہ رہا ہوں، ایک پیسہ بھی نہیں رہتا تھا دارالعلوم کے پڑھنے میں، دیر میں ایک پیسہ بھی. خشک روٹی کھا کے رہتے تھے، اثر بعد روٹی لے آتے تھے، کبھی نمک سے، کبھی گڑ سے، کبھی اس تیسرا مسجد تھی کوئی پہنچ گیا تو وہ بھی نہیں کھاتے، بھوکے رہ جاتے. ایک پیسہ جیب میں نہیں. فرماتے تھے کبھی کبھی مجھ کو خانقاہ میں لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے، تو بہت زیادہ وجہ ہے. فرماتے تھے بھائی میں تو اپنی نفس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. وہاں تھانوی اگر ڈانٹیں تو برداشت کروں گا، تم ڈانٹو تو بھی برداشت کروں گا. میرے کام میں معین ہو تم.
اب ایک بات آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تحمل. حضرت تھانی فرماتے ہیں دو چیزیں لازم کرو، تأمل اور تحمل. سوچ کے کام کرو، کوئی بات پیش آئے برداشت کرو. تأمل، غفلت سے راستہ نہ طے کرو. ہزار ٹھوکریں ہیں اس کے اندر، ہرگز نہ چل سکے گی محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. روح تو اپنے پروردگار کی طرف، اے روح، اے اطمینان والی روح، یہ ہے اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل. ہم نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں صرف اتنا ہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ہم نے ترجمہ یہ کیا، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو وہ تو اس سے خوش. غیر خانے میں تو آدمی جاتا ہی ہے، گورنمنٹ کے آدمی لے آتے ہیں، لیکن مارتے ہوئے لے آتے ہیں، اعزاز سے کوئی نہیں آتا. محل میں بھی جاتا ہے لیکن چور بن کے جاتا ہے، اس کو کوئی شاہی اعزاز اس کے ساتھ نہیں ہوتا. چور بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح. ہزاروں مرتبہ ذکر ایک طرف، کوئی ناگوار چیز پیش آئی اس کو ضبط کر گئی ایک طرف، کوئی سخت بات آئی، مشائخ اسی بنا پر سخت باتیں میں کہہ دیتے ہیں، احمق کو تم، تو برداشت کرنا آسان ہے. حضرت کا یہ بہت تھا، کہا عالم ہے وہ علم میں اپنے کمتری پیش کرے گا تبھی آگے بڑھے گا. نام ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب گئے، عالم تھے، نئے تھے. کہا حضرت میں آپ کو مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹھیے. میں کہ مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہونا چاہیے، یہ سب تھا وہاں، مکاتبت اور مخاطبت نہیں. اب عالم تھے، حضرت خود بہت بڑے علماء رہتے ہی تھے. کچھ علمی بحث چھڑ گئی، سب عالم بولنے لگے، ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء تھے، یہ بھی کچھ بول دیے. آفت آئی. کیا آپ سے طے ہوئے تھا کہ مخاطبت اور مکاتبت نہ ہونی چاہیے، آپ کیوں بولے؟ کہا تھا بھول گیا تھا. کہا غلط، اٹھیے، نکال دیا مجلس. جائیے. پہلے ہی اول قدم للمرید، پہلے تمہارا صرف پر کا کس پر قدم رکھا تم نے؟ اول قدم للمرید ان یکون علی الصدق، یہ پہلے ہی تم نے وعدہ خلافی کیا، عہد تھا کہ بولے گے نہیں، تم بولے. کہا آپ جائیے نیچے. نیچے مطلب کہ اب خرقہ سے چلیے، وہاں جا مسجد میں جائیے. جب جانے لگے کھڑے ہوئے. کہا حضرت میں صحیح بات بتاؤں گا. نہیں میں صحیح بات بتاؤں گا، صحیح. کہا کہیے. کہا یہ مولانا لوگ جو بول رہے تھے میں اس وجہ بولا تاکہ مجھ کو بھی لوگ عالم سمجھیں. نہ بولنے پہ یہ ہوا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جاہل آدمی ہے. بیٹھ جائیے، میں نے یہی تجویز کیا تھا، بیٹھیے. آپ بیٹھا دیے. اپنے مرض کا احساس ہوا ان کو کہ ہم ناحق بولے، یہاں بولنا نہیں. یہ مخاطبت دونوں منع تھی، پھر آپ کیوں بولے؟ کہا بات ہو رہی تھی یہ نفس کا چور. عالم اپنے علم کا اظہار ضروری سمجھتا ہے، اسی کو ہے. حضرت ماں یعقوب صاحب کے یہاں بہت الحمدللہ بڑی تواضع، بہت انکسار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سب کچھ. ماں گنگوئی، ماں قاسم صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. گئے تو مکہ معظمہ گئے اصلاح کے لیے. ماں گنگوئی نے کہا کہ حضرت
میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، یہ ابھی آئے ہیں پہلے تو کچھ دن صحبت میں آپ کے رہیں گے تبھی جائیں گے، یہ نہیں نہ جائیں۔ کہا جائیے، حضرت صاحب نے کہا کہ جائیے، وہ آئیے مدینہ منورہ، لیکن ان سے کہہ دیے صدر المدرسے دارالعلوم سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہیے بولیں گے نہیں کچھ، بولنے والے تھے یعقوب صاحب صدر مدرس، وہاں تھانوی کو استاد بخاری، لیکن یہ کہا کہ بولیں گے نہیں۔ شیخ مرض کو بھی تجویز کرتا ہے، شیخ ہی میں مولانا میں وہی مدینہ منورہ سے فوراً فرمایا حضرت صاحب نے، ان مولوی صاحب سے کہا تھا، یہ معاہدہ تھا کہ بولیں گے نہیں، کوئی آتا تھا پوچھتا تھا تو میرے بولے سے یہی بول لینے رکھتے تھے، اس کو نہیں ڈالا شکایت۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، جانو الف لام میم اللہ عالم ہے۔ کہیں نفی بھی کی جاتی ہے اپنے علم میں، کہیں اپنے جہل کا اظہار محامل میں سے، وہ کمالات میں سے ہے۔ الف لام میم کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ نہ جاننا کمالات میں سے ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، فرمایا کہ ایک ہی بات تو کہی تھی ان سے کہ بولیں گے نہیں، کوئی آتا تھا میرے بولے پر ہی یہی بولنے لگتے تھے، صدر مدرسے دارالعلوم کو ڈانٹ دیا ڈالا گیا۔ پھر ہمارے لکھا بھی اس میں، پھر تو اس کے باوجود حالانکہ ایک اصول پر کام نہیں رہ سکے تھے، لیکن شیخ اتنا کامل تھا کہ اس کے باوجود ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہاں یعقوب صاحب کو کھڑا کر دیا۔ نہیں کچھ تو کرنا بات ہے، اپنے کو مٹا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان۔ ہمارے حضرت کا بہت علماء آتے تھے، بہت مزدور علماء ہی تھے۔ کبھی کبھی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کی تفسیر پڑھاتے تھے، بہت زبردست، تو وہ مجھ سے آ کے بیٹھ جاتے تھے، بڑے اچھا بتاؤ تو بہت بڑے مولوی بنتے ہو، لمزت نے اور ہمزہ کا ترجمہ کرو۔ اب آدمی کون دیکھ کے آتا ہے لمزہ ہمزہ، تو بیچارے خاموش، کہا تب تم کو بڑے مولوی ہو، بس علم کی نفی میں دعوی علم کو یہی توڑ دیتے تھے۔ تب تم کو ہمزہ لمزہ کی تفسیر نہیں معلوم، ترجمہ، تو تم کو بڑے مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے اعتبار لے گئے، یہ اصلاح ہوئی کہ نہیں؟ سمجھے بھی نہیں کہا گئی۔ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ تھانہ بھون میں زیادہ کسی کو مولوی کہتے تھے، وہ بھی کہتے ہوئے شرم، ہم کیا مولوی ہیں کے سامنے، علم سب تو علم ہے، علم صحیح عمل صحیح کی طرف لے جاتا ہے، عمل صحیح نہیں، علم صحیح۔ آج علم صحیح نہیں ہوتا، اس کے بعد جتنی بدعات ہے سب علم صحیح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بدعات کا وجود علم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، غلط علم ہے۔ بہرحال فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے حضرت مولانا محمد اختر صاحب بہت بیان کرتے، سنا ہوا اس پر تو بہت بیان کرتے تھے، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، پہلے بندوں میں داخل ہو تب جنت میں جاؤ گے، معلوم ہے یہاں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ رہو گے تب جنت میں جاؤ گے، یہ اشتعال کرتے تھے وہ۔ ہم نے بہت تقریر سنا ان کی، ہمیشہ رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں مولانا بھی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو، اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بندوں میں داخل کر دے، اسی وجہ سے تعلق مشائخ کا رکھا ہے۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ صالحین کے
دفن ہونے میں قرب میں اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے کیا؟ پوچھا کسی نے، سوال کیا تو آدمی پنکھا جل رہا تھا، حضرت تھانوی ان کو ماں قاسم صاحب کو کہا پنکھا کس کو جل رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کو جل رہے ہیں۔ ہوا کس کو لگ رہی؟ ان کو بھی لگ رہی ہے، ان کو، بس یہی حال ہے وہاں کا بھی۔ کتنا سمجھا دیا، پنکھا تو مجھ کو جل رہے ہو تم، لیکن ان کو کیا پنکھا ہوا روک رکھتے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ کے قرب میں، اللہ کے صالحین بندوں کے قرب میں رہنے سے صالحین کی برکات سامنے والا رہے گا۔ اللہ توفیق۔ ہم لوگ کا یہی وقت خود کو جی پھر باقی میرے بندوں میں داخل ہوئے، وہ بندے جو اپنے کو مٹا چکے ہیں، میری راہ میں مٹا چکے ہیں، اپنے کو فرائے جس نے مٹایا امام کا بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ کی ہے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شوہر میرا اڑا دیا کسی نے۔ ہمارے حضرت نام منہ سے کتنا بچتے تھے۔ میں نے خود علی میں سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریل سے جا رہے تھے، رائے بریلی بیچ میں پڑتا ہے، وہاں زیارت کے لیے کسی نے خواب دیکھا وہاں کہ حضرت تھانوی جا رہے ہیں، ان کو لے آؤ یہاں پر مزار پر۔ لوگ گئے، یہ حضرت عبدالغنی صاحب نے بیان کیا ہے پوری نے۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ یہ بہت مشہور ہو جائے گا، پھر دوسرے موقع پہ آؤں گے، اس مطلب شہرت ہو جائے گی، اس کی شہرت سے بچنے کے لیے تشریف لے لے گا۔ میں نے خود علی میں سنا، امام عبدالغنی صاحب کے حوالے سے کہا انہوں نے، میں تو نام عجیب و غریب جگہ ہے ماں صاحب، وہاں تو جانا ہی چاہیے، روحانیت ہے وہاں۔ برابر حضرت حاضر بھی ماں شاہ رسول اللہ صاحب جانا کوئی آسان نہیں رہتا، مجھے ہو گیا، میں تو جاتا ہوں، شب قدر وہیں گزارتا ہوں۔ حضرت شاہ علم اللہ صاحب وہاں دفن ہے، علم اللہ۔ جب سید صاحب تشریف لے گئے ہیں، کہاں سے آئے شاہ عبد القادر جی؟ کہا شاہ علم اللہ صاحب کیا ہے، دائرہ شاہ علم اللہ سے آیا۔ کہا بے شک وہ علم اللہ تھے، یہ اللہ کے جھنڈے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید، میری کوئی دوسرے سلسلے تیسرے سلسلے، دیکھو کون ہے وہاں، سب سلسلہ سب ایک ہو جائے گی، سب دو ہی ہے، فریقٌ فی الجنت، ایک جماعت، دو ہی جماعت ہے، جنت فی الجنت۔ بہرحال دوست، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حالانکہ نفس امارہ سب تو وہی ہے، تو اس کو بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اپنے نفس کو جھکاؤ، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سکتا ہے امام محمد علیہ۔ ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرا میرا اڑا دیا گیا۔ حضرت حائی صاحب اسرائی عالم بھی نہیں تھے، لیکن وہاں قاسم صاحب جبال العلم، قطب زمانہ، حکیم الامت رجوع ہوتا ہے ان کے سامنے۔ اور حضرت وہاں قاسم صاحب کہتے تھے کہ سب تو حضرت حائی صاحب کے یہاں ان کے عمل کو رہ جاتے ہیں، میں ان کے علم کو رہ جاتا ہوں۔ علم لدنی حاصل تھا حضرت سے، یہ اتنے بڑے جواب جھک گئے جا کر کے وہاں قاسم صاحب کے حضرت قاسم صاحب۔ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے، جب علم کے لیے تم جھکو گے اللہ کے سامنے، علم بھی دے گا، طریقہ علم، واضح طریقہ۔
حضرت تھانی ملفوظات نقل کرتے تھے حضرت حاجی صاحب کے، مست ہے، کہتے کہ عجیب کیفیت ہو جاتی، حرارت ہو جاتی. اب کیا ملفوظات تھے کیا تھے سب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا. طریق کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے، آسان. طریق مشید بالکتاب سے، ہمارا طریق کتاب و سنت سے مشید ہے، روشن ہے، شاہراہ ہے، کوئی اس کے اندر خرخشہ نہیں ہے. صاف کر دیا ہے حاجی صاحب نے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا. لیلھا کنہارا، یہ طریق وہ ہے لیلھا کنہارا، یہ رات بھی مثل دن کے ہے. شعر عام ہے، میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں گرا گیا دیکھا سڑکیں میں، یا اللہ ایسی سڑکیں ہیں کتنی موٹے جا رہی ہیں، اس سے کہیں کشادہ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ. اس میں ٹولی نہ بناؤ، چلے چلو. کنارا کے اگر کوئی 100 میل سے جا رہا ہے، کوئی تو کوئی کہتا کہ تم یہ ہے، وہ اعتراض کرتا ہے. کوئی 300 کلومیٹر جا رہا ہے، کوئی 100 جاتا کہ نہیں. اس شاہراہ میں سب کی گنجائش ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ میں سب کی گنجائش ہے. چلنے دو، اعتراض نہ کرو. یہ سلسلہ وہ سلسلہ نہ کرو، یہ تمہاری اپج ہے، یہ تمہارا کمی ہے، تمہاری تنگی ہے، تمہاری. حضور کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقے واضح پر چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو 2 چیزوں پہ چھوڑے جا رہے، کتاب اللہ وہ سنتی. فإن تمسکتم بہما، ان دونوں کو پکڑے رکھو، نجات پا جاؤ گے. اخیر تو یہی دیکھنا ہے ہم طریق پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں. طریق پر ہونا ضروری ہے. طریق پر رہو تب تو جاؤ گے. کتنی عمدہ گاڑی ہو، طریق پر رہو گے. اور طریق پر رہو گے کتنی خراب گاڑی پہنچائے گی تم کو 4 دن کے بعد پہنچائے گی. حق پر رہو، بدعات کی آمیزش نہ کرو. طریق ہمارا طریق مشید بالکتاب و سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طریق میں کشادگی ہے، تنگی نہیں ہے. ایک آدمی تھے، ایسی کوئی بات ہوئی، دونوں نے کچھ نقشبندی چشتی وغیرہ کا ذکر کیا. بڑے آدمی تھے. جا کہہ دو کہ یہاں سادھوؤں کی کٹی جو ہے مشہور ہے نا، سنگم ایک ایک ہے، وہ نہیں وہاں سب ایک ہے. نقشبندی چشتی سب ایک. حضرت سے وہ بیعت ہونا چاہتے تھے. یہ مجھ سے کہا کہ حضرت چونکہ ہم لوگ وہاں شاف الزمان صاحب، تو شاید ان کو کہا تم نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا نہیں حضرت. کہا جواب نہیں، جواب دو کہ وہاں جیسے کٹی بنی ہوئی ہے سنگم پر، یہ فلاں سادھو کی ہے، فلاں سادھو کی، وہاں وہ سب نہیں ہے سادھو. وہاں ایک طریق ہے. ہمارے تمام بزرگان نے ان کا طریق ایک ہے، جس پر بھی جاؤ گے پہنچو گے خدا سے. بڑی شان سے کہا. بہت بڑے عالم تھے. مجھ سے جا کہو اردو میں مجھے ایسا پڑھاتے تھے. یہ انہوں نے لکھا نہیں، لکھے بہرحال انہوں نے کہا کہ والد صاحب مار شاف الرحمان صاحب کے کیا مرید تھے، خلیفہ تھے. انہوں نے کہا حضرت جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں، یہ چونکہ میرے والد نقشبندی تھی تو مجھے فرمایا. کہا تو نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا نہیں، ہم ہی ڈانٹ پڑی. میں نے کہا یہ جا کے بیٹھاؤ، مجھ سے کہو کہ وہاں یہ سب ٹولی نہیں ہے. ٹولی جانتے ہیں نا، یہ سب ایک. وہاں جا کے سب ایک یہاں سب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں کے طریق کیا ہے؟ اللہ کی نسبت میں اللہ، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. شاہ صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے، اس کو حاصل کرو. اس نسبت کے تحصیل کے لیے ذکر و اذکار کرو.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مقصود کی رسائی سے پہلے طریق کی شناخت پیدا کرتے. کیا طریق ہے خدا کا. مولانا تھانوی نے بہت تفصیل کیا, جگہ جگہ یہ سب ہے, اس میں لکھا بہت سی چیزیں میں نے جمع کر دی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق کی شناخت عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بس کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگ جزائے خیر دے. جہاں تک ہو سکتا ہے طریق کی وضاحت 7 سال سے ہمارے حضرت بہت بولنے لگے تھے, اخیر میں بہت بولتے. تھانہ بھون میں مشہور تھے کہ نہیں بولتے. حضرت تھانوی کبھی کہتے تھے, کوئی شعر پڑھا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ وسیع اللہ یہ تمہارے لیے کہا ہے, بولو, بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو لوگ کہتے تھے بہت بڑے آدمی کہ وہاں جتنے خاموش ہیں اتنے ہی یہاں بولے. وہ بولے تو دفتر بھرا ہوا. جو مولانا کے ملفوظات ہیں اگر ہم لوگ نہ کر کے 7-8 تو ہو ہی گئے, کتنے ہو گئے, 30 جلد میں. میں کہتا ہے ابن تیمیہ کی 37 جلد ہے نا, ہمارے حضرت کی بھی 37 جلد ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں مجھے, دیکھیے میں بھی لکھتا ہی رہتا ہوں, اس کو دیکھتے رہتے تھک گیا. دوسرا ہے نا نکالا تو ہمارا نہیں کیا یہی میں ہوگا. نہیں اسی میں ہوگا جاتا. تو اب ہم لوگوں نے, ہمارے محبوب نے کہا کہ ابا اب یہ ہے اخلاص. شاہ رسول اللہ صاحب چھپا ہوا ہے, اب اس کی میں تصحیح کر رہا ہوں تبھی چھپے گا. لیکن سب نے چھالا تھا ہی نہیں. پاکستان کے ایک مولانا آئے تھے, مولانا عبدالقیوم سے, بہت یہاں مولانا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو خون کو چوس لینے والا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے, کہا میرے مدری کہا اب اس چوسنی والا دیکھیں گنج رکھا ہی نہیں. اب دیکھیں جگہ جو لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے یہ منہ الاخلاص. مسلم شریف, یہ سب اب اتنے ہے کتنا ہوگا نہیں. اللہ تعالی بہت بہت. وأول قدم للمريد في هذه الطريقة ينبغي أن يكون على صدق ليسهل له بناء على أصل صحيح. فإن الشيوخ قالوا إنما حرم الوصول لتزم الوصول. اسی صدق کے متعلق حضرت تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا. یہ سب اب ہم دیکھیں سب لکھا ہوا ہے, رات کو لکھا یہ چھپے گی. بہت بہت ہے. بہرحال یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. دعا کیجیے سب لوگ لگے. مولانا یہ بھی ہیں, ہمارے لڑکے ہیں, محبوب ہیں. کئی جلدیں ہو گئی. وہی دارالعلوم میں وہی سنائی جا رہی ہے جو میں 4 جلدیں ہو گئی نا, 5ویں جلد ہو گئی ہے, 5ویں گئی, وہی سنا رہے ہیں ہم لوگ. مولانا ابو القاسم صاحب اب یہ معمولی بات دارالعلوم کی دفتر میں جو محتمم ہے وہ یہی سنا رہا ہے. اور خود میں نے سنا مولانا بیمار تھا ہمارا لڑکا, مقبول بیمار تھا, اسی میں سب لوگ آئے تھے, واضح صاحب, رابع صاحب, سبھی جو تھے. بہت بڑا مجمع تھا. اس میں مولانا واضح صاحب نے کہا, بہت بڑے آدمی تھے, واضح صاحب جانتے ہی ہوں, کہا کہ اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات کو دیکھنا ضروری ہے. یہ خود اتنے بڑے نظری آدمی کر رہے, معمولی بات نہیں ہے. اتنے انصاف پسند یہ لوگ ہیں مجھ صاحب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت ہی اچھے لوگ ہیں. جب ہم نے کئی مدرسے میں لا کر کے ان کے بڑے بھائی سعید کو بھیجا ندوے میں, اداروں سے پاری ہوں, تو سعید نے یہ لکھا کہ ابا یہاں بہت اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں.
پہلا لڑکا تھا بالکل. فوراً لکھا اس نے کہ ابا یہاں بہت اچھے لوگ ملے. اب عالم یہاں نہیں اچھے، وہاں راوی صاحب درشی، وہاں ہمارے علماء دارالعلوم سب ایک کے حجت ہیں یہ حضرات. اب بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ بزرگوں کی صورت نہیں ہے. دارالعلوم چلے جائیے دیکھیے برکات معلوم ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تو فارغ تھے. ان حضرات کے چیزیں اب بھی موجود ہیں. بہرحال بات کر محنت کہا ہے کہ اب یہ محنت کرتے تھے، چاہے اس لیے 12 بجے چاہے 1 بجے یہی بیٹھے. اس سب کتاب لوگ کہتے ہیں کہاں لکھتا ہوں پاکستان ہر جگہ، میں کہا یہیں لکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دستور الحیات ہے. یہ کتاب بھیجی تھی دستور السالکین، اس کو بڑھا کر کے 10 اصول ہیں. انہوں نے افریقہ سے بھیجا تھا، عربی میں تھا. ہم لوگوں نے بڑی محنت کیا، بہت اضافہ کر کے. قاعدہ اولا یہ ہے، قاعدہ اولا جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے وہ ہے توحید، واحد اللہ، لا الہ الا اللہ کو درست کرو. آگے بڑھے تب لا الہ الا اللہ کو درست کر کے محمد رسول اللہ تک پہنچو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور عافیت عطا فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے. اصل رضا ہی ہے اللہ کی. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم سب مل کے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. اپنے مرضی کے مطابق ہم کو کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب کو صحت و عافیت، وسعت و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جماعت شاہ رسول اللہ صاحب سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے. ان کے نواسوں کو، ان کے لوگوں کو اس کام کے وسعت اور اس کے توضیح اور تشریح کی توفیق مرحمت فرمائے. خود اس پر گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ